تو پھر رزلٹ نتیجہ اور ہے. آپ پوچھیں وہ کیسے؟ آؤ وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں. قرآن میں اللہ نے فرمایا ویل للمصلین، بعض نمازیوں کے لیے تباہی ہے. بعض نمازیوں کے لیے کیوں؟ وجہ نماز تو وہ پڑھ رہے ہیں، تباہی کیوں ہے؟ فصلیں تباہ، فصلیں تباہ، دریا بند، قحط سالی، مہنگائی زیادہ، غریب زیادہ غریب ہو رہا. یہ کیوں؟ حضور اکرم نور مجسم تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے نا جی نماز، اگر اس طریقے سے ہم نماز پڑھیں تو پھر ہمارے لیے تباہی نہیں ہے. نہ ہماری تباہی، نہ ہمارے جان و مال کی تباہی، نہ ہمارے کھیت کی تباہی، نہ ہمارے رزق کی تباہی. اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ کر نماز پڑھیں گے تو پھر تباہی ہوگی. اچھا وہ کیسے؟ بہت ساری تباہیاں ہو جاتی ہیں. نماز نمبر 1، جو نماز پڑھے جماعت چھوڑ دے، یہ وہ طریقہ ہے. جماعت چھوڑ کر پڑھنا نماز، یہ وہ طریقہ ہے. اس طریقے سے جو نماز پڑھتا ہے اس کے لیے اللہ کی ناراضگی ہے. فویل للمصلین. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی دونوں آنکھیں چلی جائیں نا، جس کی دونوں آنکھیں، اور وہ اس پر صبر کرے، اس کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں. لیکن ہم نے آنکھوں کے بدلے میں مال بٹورنا شروع کر دیا، پینی مانگی شروع کر دی. کچھ اس کا بھی خیال رکھا. اللہ نے یہ جو آنکھیں لے لی ہیں نا وہ کچھ دینا چاہتا ہے. اللہ جو دینا چاہتا ہے توجہ ادھر، ہم کچھ اور لینا چاہتے ہیں. جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ لینے کی کوشش کریں. بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ صحابی نابینا تھے اور وہ حضور کی یہ حدیث سن کر بڑے پریشان ہوئے. کون سی حدیث؟ نبی علیہ السلام نے ایک دن دیکھا میرے نمازی کم ہو گئے، نمازی جماعت چھوڑ گئے. حضور علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا میرا ارادہ تو یہ ہے کہ میں ایک امام مقرر کر دوں اور پھر میں نوجوانوں کو، اپنے نوجوانوں کو لے لوں، ان کو آرڈر دوں کہ تم لکڑیاں جمع کر کے لے آؤ. جب وہ لکڑیاں جمع کر کے لکڑیوں کے گٹھے میرے پاس لے آئیں، پھر میں انہیں کہوں آؤ میرے ساتھ. پھر میں ہر اس گھر میں جا کر اس گھر کو تیلی لگا دوں، آگ لگا دوں جو جماعت چھوڑ کر بیٹھے. حضور جس کے گھر کو آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس کو عاشق بنایا ہوا ہے. یہ حضور کی ناراضگی ہے. جو جماعت چھوڑ کر نمازی ہو حضور بھی اس پر ناراض ہیں اور اللہ بھی فویل للمصلین فرما کر ناراضگی کا اظہار فرما رہا ہے. تو پھر رضا کیسے ملے گی؟ اب اس نماز کا اچھا رزلٹ نہیں ہوگا. اب وہ نابینا صحابی جب انہوں نے یہ حدیث سنی نا تو ڈر گئے کہ اب میری تو خیر نہیں ہے. عرض کی حضور میں نابینا ہوں، میرا گھر دور ہے. ایک نابینے ہونے والا معاملہ. نمبر 2 میرا گھر دور ہے. نمبر 3 روڈ بھی نہیں ہے، راستہ بھی بڑا خطرناک ہے. نمبر 4 یہ درخت بھی ہیں، بعض اوقات ان کی وجہ سے میں گر بھی سکتا ہوں. نمبر 5 مجھے لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. مجھے گھر نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جماعت چھوڑ دوں، اجازت ہے؟ سنیے نابینے امتی کے لیے حضور کا حکم. ہم تو دونوں آنکھیں ہماری سلامت، ہماری ٹانگیں سلامت ہیں. ہمارے لیے تو روڈ بھی بنے ہوئے ہیں، مسجد میں سردیوں میں گرم پانی کا انتظام اور گرمیوں کے موسم میں مناسب انتظام ہمارے لیے موجود ہے. اور جو سہولیات آج مساجد کے اندر ہیں اس دور میں نہیں ہوا کرتی تھی. اتنی سہولیات کے باوجود اور آنکھوں کی محفوظ ہونے کے باوجود، پاؤں سے لنگڑا نہ ہونے کے باوجود، آزاد درست ہونے کے باوجود ہم کہاں کھڑے ہیں؟ حضور کے نابینا صحابی کہاں کھڑے ہیں؟ فرمایا ہے میرے نابینا صحابی سن، تو آزان کی آواز سنتا ہے؟ عرض کی جی آواز میں سنتا ہوں. فرمایا تجھے بھی جماعت چھوڑنے کی اجازت میں نہیں دیتا. اور ہم نے اجازتیں نکالی ہوئی ہیں. اس طریقے سے جو نماز پڑھی جائے گی اس کا رزلٹ ناراضگی ہوگی، فیل ہوگی، تباہی ہوگی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اچھا صبح کی نماز جو جماعت سے
نہ پڑھے وہ ہاتھ کھڑا کر لیں. نماز پڑھیں گے فقط صبح ہوگی یا آئندہ بھی پڑھیں گے؟ جماعت چھوڑنے پر اتنی وعید ہے تو خود نماز چھوڑنے پر کتنی ہے؟ نماز چھوڑنے پر نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقط کفر. کسی چیز پر کفر کا فتویٰ نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، نماز کے چھوڑنے پر دیا ہے. محفل چھوٹ جائے حرج نہیں ہے، نماز نہیں چھوٹنی چاہیے. کفر تک بندہ جا پہنچتا ہے، ایمان برباد ہو جاتا ہے جو نماز ایک جان بوجھ کر چھوڑے. ہم نے ماشاءاللہ کئی ہضم کی ہوئی ہے، ڈکار بھی نہیں آتا. اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا، اللہ ہمیں اپنے احکامات سمجھنے کی، ان کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. میں دوسری بار جو انتظامیہ ہے میں ان کو یہ گزارش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، اگلے سال 3 عالم جاہل نہیں، خطیب کان پہ ہاتھ رکھ کر تمہارے مزاج کو دیکھ کر بیان کرنے والے نہیں، قرآن و سنت کو بیان کرنے والے 3 عالم کا انتخاب کر کے ایک گھنٹہ ان سے لے کر عوام کو سنائیں تاکہ ان کو دین اسلام کی روشنی ان تک پہنچے. اس انداز میں اور عرض کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.